آج میں بات کروں گا مچھلی اور اس کے تیل کے فوائد کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں عموماً روہو، ماشیرہ، پاول، کھگا، موراکھی، جھینگا مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں اس کی ایک قسم جسے پلا یا پلو بھی کہتے ہیں، یہ بھی پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہے اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں مگر بےحد لذیذ ہوتی ہے۔ تازہ مچھلی کے گلپڑے سرخ گلابی ہوتے ہیں۔ باسی مچھلی کے گلپڑے مٹیالے، گہرے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ مچھلی میں جو پانی 78% ہوتا ہے، لحمی اجزاء 22% اور تھوڑی مقدار میں نمک، چونا، فاسفورس اور فولادی اجزاء کے ساتھ حیاتین الف اور چلبیلے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ نشاستہ دار اجزاء بھی اس میں ہوتے ہیں مگر بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ ایک چھٹانگ مچھلی میں 52 حرارے یا 52 کیلوریز ہوتے ہیں۔ یہ 3-4 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ ایک پاؤ مچھلی ایک وقت کی غذا کا بدل ہو جاتی ہے۔ یہ بدن میں خون پیدا کرتی ہے، بلغم کی پیدائش کو کم کرتی ہے، دل، جگر، دماغ، گردوں اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے اور حرارت عزیزی پیدا کرتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے، قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ یہ معدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی اور گیس اور کمزور معدہ والوں کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی سب سے زیادہ غذائیت رکھتی ہے۔ اس کے شوربے دار سالن بھی پکائے جاتے ہیں مگر وہ کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ مچھلی کے ساتھ یعنی جب تک وہ معدہ میں ہضم نہ ہو جائے آپ نے دودھ نہیں پینا، دودھ سے پرہیز کرنا ہے۔ پرانے حکیموں نے اگر دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال کی جائے تو اسے جذام اور برس کے ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ گردوں میں جو چربی کی تہہ بن جاتی ہے، چربی کی تہہ بڑھانے، پھیپھڑوں کو مضبوط کرنے اور بدن کو سرخ و سفید کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ مرض، سل اور جو بدن میں نکلی ہوئی غدود یا گلٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے مچھلی ایک نعمت خداوندی ہے۔ یہ گلٹیوں وغیرہ کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ بدہضمی اور غذا نہ ہضم ہو کر اسہال کی شکایت کرتے ہوں انہیں صبح و شام چاول کھانا اور بطور غذا مچھلی کے کباب کھانے چاہیے یا مچھلی کا گوشت انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت زبردست ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔